کچھ لوگ قادیانیوں کے لیے بڑا سافٹ وہ رکھتے ہیں. جناب غامدی صاحب نے کہا قادیانیوں کو کافر نہیں کہہ سکتے ہم. کیوں نہیں کافر کہہ سکتے؟ کہنے کافر قرار دینا اللہ کا کام ہے. بالکل اللہ کا کام ہے, لیکن جب اللہ نے کافر قرار دے دیا تو کیوں نہیں ہم قرار دے سکتے؟ اللہ نے سب سے پہلے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اللہ کی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان. تو پیغمبروں پر ایمان ان کی باتوں کے ساتھ یا باتوں کے بغیر؟ اگر کوئی پیغمبر کو مانتا ہے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا تو وہ پیغمبر کو ماننے والا کہلائے گا. 40 سے زیادہ حدیثیں ہیں تواتر کے ساتھ ختم نبوت کے عقیدے پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 حدیثیں تو میں نے جمع کی, 21 حدیثیں تو صحیح سند کے ساتھ میں نے ایک کتاب میں جمع کی, ایک رسالے میں بھی شائع کروں گا انشاءاللہ اس کو. اور صحابہ کے اقوال تابعین, یہ بات تواتر سے نبی سے ثابت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نبی مانتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے حقیقت میں, اور نبی کا منکر کافر ہوتا ہے. تو غامدی صاحب نے بھی بات کو گھمایا ہے. انجینئر علی مرزا کا تذکرہ میں نے چھوڑ دیا لیکن آ گیا ہے اب, اس نے بھی بات کو گھمایا. اس نے کہا کم از کم یہ بخاری مسلم کو تو مانتے ہیں نا قادیانی. بھائی صاحب جھوٹے نبی کو ہمارے نبی کے کھاتے میں ڈال دیا اور اپنے اس حرکت کو اسلام قرار دے دیا. یہ کام مسیحی نہیں کرتے. لیبل دیکھو, ایک چرسی ہیروئن جی اپنے آپ کو کسی خاندانی آدمی کا بچہ کہنا شروع کر دے تو وہ خاندانی آدمی کہے گا, اس کے خلاف تقریریں بھی کرے گا, اس کو گھسنے بھی نہیں دے گا. لوگ کہے گا اتنے لوگ چرس پی رہے تو آپ کو اس سے نفرت کیوں ہے؟ کہہ رہے وہ چرس پی رہے ہیں, اس کو میرے کھاتے میں نہیں ڈال رہے. صحیح ہے نا؟ یہ پی کے اپنے آپ کو منسوب کس کی طرف کر رہا ہے؟ میری طرف, کہ میں اس کا باپ ہوں. تو میں چرسیوں کا باپ ہوں ہی نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی جو مرضی کر لیتا, بھائی دنیا میں بڑے بڑے بدماش گزرے ہیں. اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی نہ کہتا, نمائندہ نہ کہتا, تو پھر کیس کی نوعیت اتنی سنگین نہیں تھی. اس نے اپنی اس حرکت کو کس کے کھاتے میں ڈالا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں, اسلام کے کھاتے میں. یہ قبول نہیں ہے. اس لیے قادیانی ہندوؤں کی طرح, سکھوں کی طرح, مسیحیوں کی طرح, یہودیوں کی طرح نہیں ہے. ان تمام سے بدتر ہیں کیونکہ اپنے کفر کو منسوب کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. لہذا ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہے, ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے, ان کے ساتھ دوستی یاری بھی حلال نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا بدتمیزی کریں, دشمنی کریں, نہ, قانون کو کبھی بھی توڑنے کی کوشش نہ کریں, لیکن ان سے بے تکلف ہونا, فری ہونا, دوستیاں لگانا, دعوتوں میں جانا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو صحابہ کی لاشیں یاد کرو جو انہوں نے ختم نبوت کی منکر کے خلاف جو لڑائیاں لڑی تھیں, اور سب سے زیادہ صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. تو ان کے خون کے ساتھ بے وفائی ہے. تو جن میں غیرت ہی نہیں ہے ان کو کرنے دو. ان نام نہاد لبرل لوگوں کا کوئی دین ایمان کوئی غیرت نہیں ہے لوگوں میں, ان کو کرنے دو. جو غیرت مند لوگ ہیں وہ اوائڈ کریں. ان کی کمپنی کا جب کوئی لوگو استعمال کرے گا تو ان کو غیرت آتی ہے, پھر یہ براڈ مائنڈیڈ نہیں بنتے.